وہ فرشتوں کا نہیں، فرشتوں کی نہیں بات ہو رہی، یہ بڑے بڑوں کی نہیں کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، غوث اعظم کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، نہیں نہیں، ان کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تمہاری بات ہے، یہ ان کے ماننے والوں میں اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کا جو اعتراض ہے وہ سراسر لگا ہے اس لیے کہ وہ پہلے مفہوم سمجھ لیں ہمارا۔ اور کوئی سوال؟ سورۃ الاحزاب میں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سرکار یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امانت کا ذکر آیا، یہ امانت کیا چیز ہے؟ اور لاسٹ میں جو آیا ظلومًا جہولا، وہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت خوبصورت بات ہے اور بڑی تانت اور سنجیدگی سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پوچھنے والا جو سائل ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی عقل سے نوازا ہوا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ وہ شریعت کے مکلف ہونے سے انکار کر بیٹھے، شریعت قبول نہیں کیا انہوں نے، کسی بات کے مکلف نہیں ہے، حساب و کتاب میں سے نہیں گزرے۔ یہ انسان ہے جس نے سینہ تان کے کہا تھا رب ذوالجلال یہ مکلف ہونا ہمارے ذمہ لگا دے، ہم اس امتحان میں سے گزریں گے، جس کے جواب میں آخر میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ اس لیے کہ انسان جو ہے اس نے بات اپنے ذمہ بڑی باری لے لی ہے تو اب اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس مکلف ہونے کے حساب و کتاب میں سے وہ پاس نہیں ہو سکے ہیں، وہ اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں جس میں اس کو کامیاب و کامران قرار دیا جائے۔ البتہ بعض مفسرین کرام نے اس امانت سے مراد کسی نے اور دیگر باتیں بھی لی ہیں، عشق و محبت بھی لیا ہے، کچھ اور بھی لیا ہے، لیکن اصل جو مفسرین کا فیصلہ اس پر وہ یہ ہے کہ مکلف ہے یہ شرعی احکام کا، یہ مراد۔ اور کوئی سوال؟ یہ جس گھر میں فوتگی ہو تو کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جو مسئلہ ہے 3 دن کے کھانے کا، یہ تو سرے سے کوئی موجود ہی نہیں ہے کسی کتاب میں۔ البتہ یہ ہے کہ پہلا دن جو ہوتا ہے ان کے لیے انتہائی سوگ کا دن ہوتا ہے، انتہائی پریشانی کا دن ہوتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک موقع پر جب حضرت جعفر طیار حضرت علی شیر خدا کے بڑے بھائی جو آپ سے 10 سال بڑے ہیں، جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ البتہ ان کے گھر والوں کو کھانا جو ہے ان کا کوئی دوسرا مسلمان بیچتے، پہلے دن کا کھانا اس گھر میں پکنے کے معاملے میں ہے، بقیہ 2 دنوں کی کوئی بات کسی حدیث میں موجود نہیں، نہ کسی کا نظریہ ہے۔ قبر جو ہے منہ رکھنا چاہیے میت کا اور کسی کے انتظار میں جنازے کے بعد؟ یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے اس زمانے میں کہ میت کو رکھ دیتے ہیں، جا بجا طور پہ اس کی قبر کا سلسلہ جو ہے وہ لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اصلاً شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن کوئی خاص ضرورت ہو، ضرورت طبی کی وجہ سے، یا کوئی اتنا قریبی عزیز ہے یا اس کا ولی اقرب ہے جو اجازت ہی نہیں دیتا، تو اس اعتبار سے ضرورت کی بنیاد پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ قطعی طور پر نہیں، غائبانہ نماز جنازہ قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہزاروں جنازے اٹھے، سرکار نے نہیں پڑھا، لیکن زندگی میں جو سرکار نے جنازے پڑھے ہیں، ایک حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک دونوں کی مرویات سے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں جب سرکار نے نیت باندھی تھی نا ان کے جنازہ کی، تو پھر ان کی میت ہمارے سامنے پڑی تھی، ہم دیکھ رہے تھے۔ اور ایک مرتبہ سرکار تبوک کی مہم میں تھے، سرکار کی بارگاہ میں ایک حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا سرکار مدینہ شہر میں آپ کا ایک صحابی معاویہ بن معاویہ انتقال کر گیا ہے، اگر آپ اس کی جنازہ پڑھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں زمین پہ اپنا پار مارتا ہوں، اس کی میت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے غائبانہ ہوتا ہے تو پھر یہ پار مارنے کا کیا مطلب ہے؟
سرکار دو جہاں نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں اس کی جنازہ پڑھوں. جبرائیل امین نے اپنا پر مارا اور میت سرکار کے سامنے رکھ دی. آقا کونین نے اس پر جنازہ پڑھی, نماز جنازہ پڑھی, اور سرکار کے پیچھے 70,000 فرشتے بھی اس کی جنازہ میں شریک ہوئے. سرکار جب جنازہ پڑھا چکے تو پھر پوچھا کہ بندے تو پہلے بھی بڑے فوت ہوتے رہے ہیں, اس کو یہ اعزاز کیوں بخشا گیا ہے؟ اب سن لیجیے بات, یہ جو ہر مرتبہ وظیفہ ہوتا ہے نا, ہر مرتبہ تسبیح پکڑی ہے, اس کی کوئی فضیلت بھی ہے, ایسے نہیں جانے والی ہے تسبیح پکڑنا, ورد وظیفے کرنا. جبرائیل امین سے سرکار نے پوچھا اس کو اتنا اعزاز کیوں ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں سرکار یہ جو بندہ ہے نا آپ کا امتی حضرت معاویہ جن کا اسم گرامی ہے, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ہر وقت اس کی زبان پر سورہ اخلاص کا ورد رہا کرتا تھا, یہ سورہ قل ہو اللہ سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس کا یہ اعزاز ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جنگ موتا میں جو فلسطین شہید ہوئی تھی ان کے لیے بھی دعا مانگی, تو دعا سے لوگوں نے جنازہ مراد لے لیا. اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں. حنفیوں کے ہاں کسی صورت بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت کب طور نہیں. اور کوئی حکم؟ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی دیکھیے جی, پوچھا ہے سوال کہ بھئی گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہوتی ہے, پہلے یہ تو پوچھو کہ اس کی اپنی ہوتی ہے, اس کی سرے سے اپنی نہیں ہوتی تو پیچھے آپ کی کیا ہوگی؟ اور کسی فاسق و فاجر کے ہاں جو فران لگانے والا بندہ ہو اس کے ہاں کوئی امانت دیتا ہے؟ تو ایسے بندے کے ہاں جو خود گستاخ رسول ہے اس کو نماز کی امامت پہ کھڑا کر دینا, یہ تو اپنے ساتھ بھی جاتی ہے, اپنے ایمان کے ساتھ بھی جاتی ہے. حضرت نے اب حکم فرما دیا ہے تو انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں. صاحب نے بڑے محبت بڑے انداز میں, آپ تھکے ہوئے بھی تھے, آپ نے بڑا, میں عرض کروں کہ ہمارے مہمانوں سے آپ مزید مسائل سنتے ہیں. ہمارے پاس میرپور میں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا, آپ پوچھا کریں, بتانے کے لیے حضرات تشریف فرما ہے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ موجری کھاتے ہیں, ہم پہلے اس کا مسئلہ بیان کریں گے, اس لیے آپ پوچھا کریں, بتانے کے لیے تیار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اب تمام حضرات کھڑے ہوں, میں سب کا درجہ بدرجہ شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء کرام, امام اہل سنت